السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میوزا وائس کے معزز خواتین و حضرات، حلیمہ اپنے ننھے بچے کو گود میں لے کر پریشان بیٹھی ہے۔ بچہ مسلسل روئے جا رہا ہے۔ حلیمہ ہر طرح سے اپنے بچے کو بہلا رہی تھی لیکن وہ چپ نہیں ہو رہا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بچے کو کوئی تکلیف ہے۔ قریب ہی حلیمہ کا شوہر حارث بھی پریشان نظر آ رہا ہے۔ حلیمہ ایک نیک اور رحم دل عورت تھی اور اس کا شوہر بھی ایک محنتی اور ایماندار شخص تھا۔ یہ لوگ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے مگر بہت غریب تھے۔ محنت مزدوری کر کے جو کچھ حاصل ہوتا صبر شکر کر کے گزارا کر لیتے۔ کچھ عرصہ سے بارش نہیں ہونے کی وجہ سے درخت اور پودے سوکھ چکے تھے۔ جانور بھی پانی سے محروم تھے۔ ایسے میں نہ انہیں کھانے کو مل رہا تھا اور نہ ہی ان کے جانوروں کو۔ اس وقت حلیمہ اور حارث کے پریشان ہونے کی وجہ یہ تھی، ننھا عبداللہ بھوک کی وجہ سے مسلسل رو رہا تھا۔ گھر میں جو اونٹنی تھی بھوکی ہونے کی وجہ سے اس سے بھی ایک بوند دودھ حاصل نہ ہو سکتا تھا۔ حارث کو پریشان دیکھ کر حلیمہ نے کہا، فکر نہ کرو، صبح ہم لوگ شہر جائیں گے اور کچھ نہ کچھ بندوبست ہو جائے گا۔ وہاں کی روایت کے مطابق دراصل گاؤں کی خواتین شہر جاتی اور ایک ایک بچے کو گود لے لیتی اور اسے اپنے ساتھ گاؤں لے آتی تاکہ گاؤں کی خالص غذا اور تازہ آب و ہوا میں پرورش کے ساتھ بچہ اپنی زبان پر بھی مہارت حاصل کر لے۔ اگلی صبح سویرے ہی حلیمہ نے اپنا سامان لیا اور ننھے عبداللہ کو گود میں لے کر اپنی سرمئی رنگ کی گدھی پر سوار ہو گئی۔ 10 خواتین اور مرد پر مشتمل یہ قافلہ شہر میں داخل ہوا۔ حلیمہ کی گدھی بھوکی ہونے کی وجہ سے لاغر ہو گئی تھی اور اتنا آہستہ چل رہی تھی کہ قافلے والے کافی آگے نکل جاتے اور رک کر حلیمہ کا انتظار کرتے۔ حلیمہ اور حارث بہت خاموشی سے سفر کر رہے تھے۔ اسی طرح وہ سفر کرتے کرتے شہر پہنچ گئے۔ ہر کسی کی خواہش تھی کہ وہ بڑے گھرانے کے بچے کو گود لے، مگر ہوا کچھ یوں کہ پہلے پہنچ جانے کی وجہ سے ساتھی عورتوں نے اپنے مطلب کے گھر تلاش کر لیے۔ حلیمہ کے پہنچتے پہنچتے صرف ایک بچہ رہ گیا تھا۔ وہ ایک یتیم بچہ تھا جسے تمام ساتھی خواتین نے نظر انداز کر دیا کیونکہ بچے کا باپ وفات پا چکا تھا۔ بوڑھے دادا عمر کے اس حصے میں تھے جب زیادہ زندہ رہنے کی امید نہ تھی، اور جہاں تک والدہ کا تعلق تھا تو وہ بھی زیادہ مالدار نہ تھی۔ اس بچے کی وراثت میں بھی بہت مال و دولت نہ تھا۔ غرض کے ایک طرف ایک غریب ترین بچہ تھا اور دوسری طرف غریب ترین دائی۔ تمام عورتوں کو بچے مل گئے اور روانگی کی تیاری ہونے لگی۔ ایسے میں حلیمہ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بچہ لیے بغیر واپس جانا اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں اس یتیم بچے کو ہی گود لے لیتی ہوں۔ شوہر نے جواب دیا، جیسا چاہو کرو، کیا معلوم اللہ اس کے ذریعے ہی ہم پر رحمت نازل کر دے۔ حلیمہ اس وقت واپس اس بچے کے دادا کے پاس گئیں اور ان سے بچے کو مانگا۔ دادا نے بچے کی والدہ کے پاس حلیمہ کو بھیج دیا۔ حلیمہ نے جب بچے کو دیکھا تو وہ عام بچوں سے زیادہ خوبصورت تھا۔ انہوں نے بچے کو گود میں لے کر اسے پیار کیا اور گود میں لیے اپنی سواری کے پاس آ گئیں اور واپسی کا سفر شروع کیا۔ ابھی کچھ ہی دور چلے تھے کہ ساتھی خواتین کی آواز آئی کہ ذرا آہستہ چلو، ہمارا بھی خیال کرو۔ اے حلیمہ، کیا یہ وہی سواری ہی نہیں جس پر تم شہر آئی تھی اور جسے ایک قدم چلنا بھی مشکل تھا؟ یوں یہ لوگ اپنے علاقے بنی سعد پہنچے۔ حلیمہ کے شوہر نے جب اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس کا دودھ دھویا اور اسے خود بھی پیا اور حلیمہ کو بھی پلایا اور حلیمہ کے بچے اور اس یتیم بچے کو بھی۔ اس کے بعد تمام جانوروں کو چرنے کے لیے میدان میں چھوڑ دیا، مگر بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہر جگہ سوکھی پڑی تھی، نہ ہی کہیں سبزہ تھا اور نہ ہی پانی کی ایک بوند۔ جانوروں کو ٹھیک طرح چارہ نہ ملنے کی وجہ سے بیچارے لاغر ہو رہے تھے اور ان میں سے کوئی بھی ایک قطرہ دودھ نہیں دے رہا تھا۔ مگر یہ کیا، لوگوں نے حیرت سے دیکھا کہ حارث کی بکریاں بھی انہی جانوروں کے ساتھ گئی تھیں اور انہی میدانوں میں گئی تھیں جہاں دوسرے جانور گئے تھے، لیکن دوسرے جانوروں کے برعکس ان بکریوں کے تھن دودھ سے
بھرے ہوئے تھے اور پیٹ چارے پانی سے۔ یہ ایک دن نہیں ہوا، دوسرے دن بھی یہی ہوا۔ آخر تیسرے دن لوگ ایک دوسرے سے بول پڑے کہ تم اپنے جانوروں کو اسی جگہ کیوں نہیں چرانے لے جاتے جہاں حلیمہ اور حارث کے جانور جاتے تھے؟ مگر انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ چراگاہ کا کمال ہے یا کسی اور کی برکت، اور یہ برکت کوئی ایک دن کی بات نہ تھی بلکہ روزانہ کا معمول تھا۔ دودھ میں برکت اور رزق کی فراوانی۔ بچہ عام بچوں کی نسبت اچھی صحت اور مضبوط جسم کا تھا اور 9 ماہ میں بہت صاف گفتگو کرنے لگا تھا۔ جب 2 سال مکمل ہوئے تو بچے کو وہاں کے قاعدے کے مطابق حلیمہ اور حارث اس کی والدہ کے پاس لے گئے اور خواہش ظاہر کی کہ یہ بچہ کچھ عرصہ اور ہمارے پاس رہے تاکہ شہر کی بیماریوں اور وباؤں سے محفوظ رہے۔ دراصل دونوں میاں بیوی بچے سے محبت تو کرتے ہی تھے، ساتھ ہی ساری خوشحالی کا سبب اس بچے کو سمجھتے تھے۔ بچے کی والدہ پہلے تو راضی نہ ہوئی، مگر بار بار اصرار کرنے پر راضی ہو ہی گئی اور وہ دونوں بچے کو واپس اپنے قبیلے بنی سعد میں لے آئے۔ مگر کچھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ حارث اور حلیمہ ایک دم گھبرا گئے اور فیصلہ کیا کہ بچے کو جتنی جلدی ممکن ہو اس کی والدہ کے پاس پہنچا دیا جائے۔ تو حلیمہ نے بہانہ کر کے بچے کو والدہ کو واپس کرنا چاہا، لیکن اس کو بہانے سے تسلی نہ ہوئی۔ دراصل وجہ حلیمہ کو بتانی ہی پڑی۔ اب بچہ اپنی ماں کے پاس اور چچاؤں اور پھوپھیوں کے پاس رہ رہا تھا کہ چند سال بعد والدہ کا سایہ اٹھ گیا۔ اب دادا اس کا اور بھی زیادہ خیال رکھنے لگے اور ان کی محبت اور بھی زیادہ بڑھ گئی، مگر دادا دن بدن کمزور ہو رہے تھے اور ضعیفی بھی بڑھ گئی تھی، اور یوں ایک دن دادا بھی اپنے لاڈلے پوتے کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف چلے گئے۔ اب اس معصوم بچے کو اس کے چچا جان اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر زیادہ محبت سے پرورش کرنے لگے۔ چچا جان کی آمدنی بہت معقول تھی، وہ بکریاں پال کر گزر اوقات کرتے تھے۔ ننھے بچے کو بکریوں کی نگرانی کے لیے ساتھ لے جاتے اور یوں ننھا بچہ اب 9 سال کا ہو گیا۔ ایک دن سوداگروں کا ایک قافلہ شام جا رہا تھا تو چچا اور ان کا معصوم بھتیجا بھی ساتھ چلے گئے۔ راستے میں جہاں قافلے کے لوگ کچھ دیر آرام کیا کرتے تھے وہاں ایک عیسائی عبادت گاہ بھی تھی، جہاں ایک عیسائی عبادت گاہ کا نگران، جسے راہب کہتے ہیں، رہ رہا تھا، جو ان تمام دستاویزات کا محافظ بھی ہوتا تھا جسے وہ نسل در نسل اس عبادت گاہ میں چلی آ رہی تھی، اور یہ راہب بھی ان دستاویزات میں درج تمام باتوں سے واقف تھا۔ اب جو یہ قافلہ جس پر یہ دونوں چچا اور بھتیجا تھے عبادت گاہ سے ذرا کچھ فاصلے پر آ کر ٹھہرا تو راہب نے قافلے پر ایک نظر ڈالی اور ایک دم چونک پڑا، کیونکہ جب وہ دور قافلے کو آتا دیکھ رہا تھا تو اسے بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس قافلے کے اوپر سایہ کیا ہوا نظر آیا تھا، مگر اس نے محض ایک اتفاق سمجھا۔ مگر جب کہ یہ قافلہ بالکل رک چکا تھا اور مختلف درختوں کے سائے میں یہ قافلے کے لوگ آرام کر رہے تھے تو ایسے ہی ایک درخت کے اوپر یہ بادل کا ٹکڑا بھی ٹھہر گیا تھا، اور یہ دیکھ کر راہب، جو پہلے بڑی دلچسپی سے قافلے کو دیکھ رہا تھا، اب ایک دم ہی چونک گیا، اور پھر اس کی ساری راہب کے تجسس نے مزید زور پکڑا جو اس کے ذہن میں ایک تجویز بھی دے گیا۔ راہب نے قافلے والوں کو کھانے کی دعوت دی اور کہلا بھیجا کہ میری خواہش ہے کہ تم میں ہر ایک جوان، بوڑھا، غلام یا آزاد میرے ہاں کھانے کے لیے آئے۔ سب قافلے والے دعوت میں شرکت کے لیے عیسائی راہب کے پاس پہنچے۔ جیسے جیسے قافلے والے عبادت گاہ میں داخل ہو رہے تھے عیسائی راہب ہر ایک چہرے کو غور سے دیکھتا، لیکن جو بات وہ ان لوگوں میں تلاش کر رہا تھا وہ اسے نہیں مل رہی تھی۔ غالباً تمام لوگ نہیں آئے۔ راہب کو خیال آیا کہ میں نے کہا تھا کسی کو مت چھوڑ کر آنا۔ راہب نے قافلے والوں سے کہا، ایسا کوئی بھی نہیں ہے جسے ہم نے پیچھے چھوڑا ہو، سوائے ایک لڑکے کے جو ہم میں سے سب سے چھوٹا ہے۔ قافلے والوں نے جواب دیا، اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو اور اسے بلاؤ، اس کا یہاں آنا بہت ضروری ہے۔ راہب نے قدرے ناراضگی سے کہا، جس پر قافلے والوں کو شرمندگی کا احساس ہوا اور وہ لڑکے کو دعوت پر بلا لائے۔ لڑکے کے چہرے پر ایک نظر ڈال کر ہی راہب کو اپنی تلاش مل گئی۔ کھانے پینے کا سلسلہ شروع ہوا۔ راہب لڑکے کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا۔ کھانے کا سلسلہ ختم ہوا تو راہب کم عمر مہمان کے پاس بیٹھ گیا اور مختلف سوال کرتا رہا۔ نوعمر لڑکا بڑے مناسب اور صاف گوئی سے جواب دیتا رہا
اور کسی قسم کی جھجک محسوس نہ کی۔ اس نے اس کی عبا کاندھے سے اتار کر پیٹھ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اسے بچے کی باتوں سے یقین آ گیا تھا مگر مطمئن ہونا چاہتا تھا۔ بچے کی پیٹھ پر نشان دیکھ کر راہب نے اس کے چچا سے سوال کیا، تمہارا اس بچے سے کیا رشتہ ہے؟ چچا نے، جو کہ اپنی اولاد سے بڑھ کر اس کی پرورش کی تھی، اس لیے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ راہب نے پورے یقین سے کہا، یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کا باپ زندہ ہو، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ چچا نے جواب دیا، پھر اس کا باپ کہاں گیا؟ راہب نے ایک اور سوال چچا سے کیا۔ وہ انتقال فرما گئے تھے جب اس کی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ یہ بالکل سچ ہے۔ راہب نے فوراً تصدیق کی۔ اپنے بھائی کے بیٹے کو فوراً اپنے ملک لے جاؤ اور یہودیوں سے بچا کر رکھو۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر وہ اس کو دیکھ لے اور جو کچھ میرے علم میں ہے وہ بھی جان جائیں تو اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تمہارے بھائی کے اس بیٹے کے لیے قدرت نے اپنے خزانے میں بڑی عظمتیں سنبھال کر رکھی ہوئی ہیں۔ راہب نے اتنی تعلیمات کے مطابق صاف صاف چچا جان کو ہر بات بتائی، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب اس لڑکے کو اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سے منتخب کیا۔ جی ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی، جنہوں نے اپنی تمام زندگی اس فرض کو انجام دینے میں لگا دی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا تھا۔ ہماری دعا ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری طرف سے لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔